درود و سلام کے بعد بڑی خوشائن بات ہے آپ کے کریم آباد اسٹاپ سے متصل اللہ تعالی نے ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ HEF اسکول سے متصل یاسر میڈیکل اسٹور کے عقب میں بحمد اللہ صراط مستقیم انسٹیٹیوٹ اور مسجد خاتم النبیین کے لیے بحمد اللہ یہ جگہ لی گئی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں جتنے بھی اس کام میں کوششیں کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات ہے انہیں اخلاص عطا فرمائے، پھر اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ان کی ہماری سب کی کامیابیاں ہم سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو بھی ہماری رضا کے حصول کے خاطر کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تک و دو میں رہتے ہیں، ہم ان کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں، ان کے لیے ہم راہیں ہموار کرتے ہیں۔ یہ رمضان کوشش کا مہینہ ہے۔ انسان دنیاوی اعتبار سے جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے اوقات میں سے اس کام کے لیے، اپنے ہدف کے لیے وقت مقرر کرتا ہے۔ اپنے مقررہ وقت پر اگر وہ اس کام کے لیے کوشش کرے تو اللہ تعالی اس کے ہدف میں اسے کامیابی دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، کوئی بھی، اور اگر وہ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا تو انسان کو کامیابی نہیں ملتی، اپنے عہد پہ پورا نہیں اترتا اسے کامیابی نہیں ملتی۔ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی ایک عہد لیا تھا کہ تم دنیا میں جاؤ گے، تمہاری پیدائش ہوگی، تمہاری تخلیق ہوگی، اور تمہاری زندگی کا مقصد میری عبادت ہوگا۔ تم دنیا میں جا کے کیا کرو گے؟ تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا، جی اللہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دی، دنیا کی نعمتیں دی، دنیا کی فراوانیاں دی، اور دنیا میں اللہ نے ہمیں وقت بھی دیا، اور ان تمام اوقات میں سے اللہ نے کچھ وقت مجھ سے، آپ سے اپنی عبادت کے لیے اور اپنی رضا کے حصول کے لیے مانگا ہے۔
رمضان آیا ہے نا، رمضان بھی اسی لیے ملا ہے، اور رمضان سے پہلے اللہ دن میں 5 مرتبہ مجھے اور آپ کو بلاتا ہے، اعلان کرواتا ہے، امام اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، میرے اور آپ کے آنے سے پہلے مؤذن جو ہے آپ کے لیے میرے لیے مسجد کو صاف کرتا ہے، اور جیسے ہی وقت ہوتا ہے اسی وقت جناب مؤذن سارے کاموں کو چھوڑ کر آپ کو اور مجھے یاد دہانی کرانے کے لیے کہ تیرے کاروبار، تیری تجارت، تیرے لین دین، تیرے آرام، تیری نیند، تیرے چین، تیرے سکون، تیری جوانی، تیری قوت، تیری طاقت، تیرا خاندان، تیری پارٹی، جو کچھ ہے ان ساری چیزوں سے دنیا جانو جہان سے اگر کوئی بڑا ہے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ بڑا نہیں بلکہ اللہ سب سے بڑا، اور اذان میں سب سے پہلا جملہ یہی کہا جاتا ہے۔ اللہ جو ہے نا، اس کا معنی بھی یہی ہے، اللہ الہ کو کہتے ہیں، اللہ کا یہ ذاتی نام ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اور مؤذن مجھے اور آپ کو یاد دہانی کراتا ہے، اور میں اس موقع پر اکثر کہتا ہوں کہ مسجد کے ائمہ، مسجد میں پڑھانے والے قراء اکرام، مسجدوں میں اذانیں دینے والے، مسجد کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے مسجد کو صاف ستھرا کرنے والے، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بڑی حیثیت، بڑا مقام، بڑے مرتبت سے نوازا۔ یہ مسجد کی صفائی کس کی ذمہ داری تھی؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بقرعید پر ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں بس یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کے جانور خریدو، میلے ٹھیلے جیسا سوا ہو، خوش گپیاں ہو، راتوں کو جاگا جائے، لائٹنگ کی جائے، نمود و نمائش ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، بس یہ عمل کر لے ہمیں جنت مل جائے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو طریقے پر کیا جائے، وہاں بھی اخلاص، للہیت، لوگوں کی ہمدردی مقصود ہو۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اگر یقینی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی نا، وہ بہت بڑی قربانی تھی، معمولی قربانی نہیں تھی۔ اللہ نے جانور ذبح نہیں کروایا تھا۔ اگر وہی قربانی مجھ سے اور آپ سے اللہ مطالبہ کرتا نا، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، میلوں نہیں، قدموں نہیں، دنیا کا وہ ہنسا ہی شاید نہ ہو کہ جس کے اندر کوئی ایک بھی فرد وہ قربانی نہیں دے پاتا کہ جو حضرت ابراہیم نے قربانی دی۔ ایک فرد بھی بیٹے کو ذبح کروائے، اور اللہ کو پھر اتنی پسند آئی وہ ادا جب ابراہیم نے یہ سمجھا کہ میں اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلا چکا ہوں، خون بہ چکا ہوگا، اللہ اکبر، بچے کی گردن تن سے جدا ہو چکی ہوگی، یہ میرا لخت جگر دنیا میں نہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے آسمانوں سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، آپ نے وفا میں انتہا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی قربانیاں ہیں، ساری زندگی ابراہیم امتحان میں رہے، اور جب بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، امتحان کے اندر ابراہیم علیہ السلام نمبر اول رہے، سفر ہی سفر، چلتے ہی رہے، دین کی تشہیر، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، مارے کھائیں، پٹے، یہاں تک کہ آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم کو دین کی دعوت اور اللہ کی توحید کے خاطر آگ میں بھی جانا پڑا، لیکن رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ کہتا ہے آپ ہمارے بن جاؤ ہم آپ کے بن جائیں. آپ ہماری راہوں پہ چلنا شروع کر دیں, ہم راہیں ہموار کر دیں گے, دنیا والوں کے دل میں تمہاری محبتیں پیدا ہو جائیں گی, تم سے لوگ دنیا میں پیار کریں گے, تمہیں سینے سے لگائیں گے, تمہیں چومیں گے, چمکاریں گے. اللہ اکبر. تمہاری اداؤں کے دنیا میں زندگی میں ہی نہیں تمہارے مرنے کے بعد بھی اللہ اکبر دنیا میں زمین پر ہی چرچے نہیں ہوگے بلکہ عرش بری پر بھی چرچے ہوں. لیکن کیا ہے, تھوڑی سی کوشش کر لیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. رب العالمین فرماتا ہے تم ہمارے لیے کوششیں کرو. جو بھی دنیا میں ہماری رب کے لیے تھوڑی سی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے اللہ اکبر راہیں ہموار کر دیتے ہیں. جنہوں نے دنیا میں کوششیں کی اللہ نے انہیں کامیابیاں عطا فرما دی. انہیں کامیابیوں سے رب العالمین نے ہمکنار کر دیا. اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے. رمضان نیکیوں کا موسم ہے, موسم بہار ہے, اللہ کو راضی کرنے والے ایام ہے. اللہ اکبر. اس کی راتیں بھی دل کے اجالوں کی طرح اللہ نے بنائی ہے. ساری زندگی میں اور آپ دن کے اجالوں میں اللہ کے گھروں میں نہیں آئے. ہماری مسجدیں بھی ہم دنوں میں نظر آئیں لیکن اللہ اکبر رات کی تاریکی میں یہاں تک کہ فجر کی نماز میں بھی اللہ اکبر ہماری مسجدیں باروں میں کھو گئی. جس کے دن کے اجالے ہی نہیں بلکہ رات کی تاریکیاں بھی اللہ اکبر اللہ نے منور کر دی ہے. فائدہ اٹھا لیجئے. یہ موقع چلا گیا پھر نہیں آئے گا. آج 7 روزے غالباً گزر چکے ہیں, آنکھ بند کر کے گزرے ہیں, مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلا. 2-3 دن کے بعد پہلا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا اور پھر یہ رمضان بھی چلا جائے گا, اگلا سال بھی پورا ختم ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ میری اور آپ کی زندگی کا بھی اختتام. کیا کھویا کیا پایا, فیصلہ تو اس پہ اللہ نے کرنا ہے. زندگی میں اللہ نے موقع دیا تھا. اذان دینے والا مجھے اور آپ کو بلاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا معبود نہیں. سننے والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. اے دنیا والو جو مؤذن کہے وہی تم دوہراؤ. مؤذن کے ساتھ ساتھ تم کہو مؤذن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. سارے سننے والے کہیں جی جی اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. نبی نے حکم دیا کہ مؤذن کہہ رہا ہے فَلْيَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ.
جو مؤذن کہے وہی تم بھی کہو. مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. سب کہے ہاں ہاں ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی اللہ اکبر اللہ کے رسول گئے اللہ کے بندے گئے. پھر مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ. لوگوں کامیابی نماز کی طرف آ جاؤ. مؤذن کہتا حی علی الفلاح. دنیا میں کامیابی کے حصول کے لیے اللہ اکبر زندگیاں تم نے لگا دی, اپنا وقت وقف کر دیا, خرچ کر دیا, اپنے آپ کو خرچ کرنے پر تلے ہوئے ہو. کامیابی اصل دین کی کامیابی ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ دنیا بھی تمہاری اچھی کر دے اور آخرت میں بھی کامرانیوں سے ہمکنار کر دے. اگر کامیابی کا حصول چاہتے ہو نماز کی ادائیگی کرو, اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا. فجر کے وقت اللہ اکبر اپنے موبائل کے استعمال کرتے 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 فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے ہوٹلوں کی بغاوت چوراہوں کی نکڑوں کی رونق بنتے ہوئے پوری رات ہماری بیت جاتی ہے اور آخری پہر اپنے بستر پہ آ کے ہم سو جاتے ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں لوگ نیند اللہ اکبر نیند کر رہے ہوتے ہیں, آرام کر رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں سکون کا سبب اپنی نیند اور اپنے بستر کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر ان کروڑوں لوگوں میں چند گنے چنے لوگ اٹھتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہوئے الصلاۃ خیر من النوم. تم جس نیند کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو اللہ نے کوئی شک نہیں کہ یہ نیند بہت بڑی نعمت تمہیں عطا کی ہے. تمہاری زندگیوں میں اگر تمہاری نیندیں اڑ جائے اللہ اکبر مال دولت دنیا کی ساری وسعتیں تمہارے قدموں میں ہو, لوگ تمہاری اللہ اکبر تعریفوں کے پل باندھتے ہو, دنیا میں تم لوگوں کا سہارا ہو, لیکن اگر زندگی میں تمہیں نیند نہیں آ رہی یہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اتنی بڑی نعمتیں نہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے مؤذن کو کیا حکم دیا کہ یوں کہو کہ الصلاۃ خیر من النوم. تمہاری نیند سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. حالانکہ نیند کو دیکھا جائے انسان کو سب کچھ مل جائے, نیند نہ ملے کچھ بھی نہیں ملا. انسان گولیاں کھاتا ہے, 2 سے 3 دن اگر اس کو جگا دو انسان چکرا جاتا ہے, دائیں بائیں گرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں حضرت خیریت تو ہے, بیمار ہو؟ کہا نہیں, کوئی درد ہے؟ کچھ نہیں, کوئی تکلیف, ٹینشنوں میں نیند نہیں آ رہی. اتنی بڑی نعمت. لیکن مجھے تجھے آگاہی دی چاہتی ہے الصلاۃ خیر من النوم. پیارے محبوب علیہ السلام اپنے صحابی سے بلال سے کہتے اللہ کے نبی کی زندگی میں کوئی مشکل پریشانی آتی, اللہ کے نبی اگر ٹینشنوں میں ہوتے اللہ کے نبی اذان کا انتظار کرتے اور بلال حبشی کو آواز دیتے یا بلال ارحنا یا بلال, اے بلال اذان دو. اللہ کا نام بلند کر کے اللہ اکبر اللہ کی شہادت دے کے ہمیں نماز کے لیے بلاؤ. اور اللہ کے نبی یوں نہیں کہتے ہمیں نماز کے لیے بلاؤ, بلکہ محبوب فرماتے ارحنا یا بلال, اے بلال اذان دے کے ہم کو مجھ محمد کو اور میری صحابہ کو سکون پہنچاؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اللہ کا ذکر جو ہے, یہ اللہ کی عبادت جو ہے جس سے میں اور آپ جی چراتے ہیں. ہم اپنے گھر کو, اپنے بیوی بچوں کو, دنیاوی مشاغل کو اہمیت دیتے ہیں. اللہ اکبر, دنیا سب کے سب مجھے مل جائے اگر میری زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ملا, بیکار ہے. نماز اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہر موقع پر نماز کا حکم دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے مدد مانگتے رہا کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد. ویسے تو بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی, لیکن ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ اے میری امت کے لوگوں، تین چیزیں، تین خوبیاں اپنے میں پیدا کر لو، اللہ تعالی آسمانوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تین خوبی، میری امت کی تین خوبیوں کی وجہ سے اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ پہلی خوبی کہ بدعوتہم، یہ نبی کا فرمان ہے، ہم چاہتے ہیں نا ہماری مدد ہو جائے، ہماری معاونت ہو جائے، ہمارے کام بن جائیں، ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں، کامیابی کا حصول ہو جائے۔ زندگی میں کون نہیں چاہتا کہ میری کامیابی ممکن نہ ہو؟ سب کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما دے، بھیک مانگتے ہیں لوگوں سے۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تین لوگوں کی اللہ مدد فرماتا ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر، پہلا وہ شخص جو اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے خیر و خواہ بن جائے، لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ اپنی زندگی میں پیدا کر لے، لوگوں کی معاونت اللہ اکبر کرنے لگ جائے، لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جائے اور اللہ سے دعائیں مانگے، اپنے لیے تو مانگتا ہے لیکن دیگر لوگوں کے لیے اللہ سے مانگے، اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے دے، اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دے، اللہ اس کی زندگی میں سکون بر دے، اللہ دنیا کی دولتوں سے اسے مالا مال کر دے، آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں اس کا مقدر بنا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے جب تم دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی کرو گے، لوگوں کے لیے دعائیں کرو گے، اللہ تمہیں مقام عطا فرما دے گا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی چھوٹی سی عمر ہے، ننھی منی عمر کے اندر اللہ کے نبی کی صحابیت کا انہیں مقام مل جاتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے اپنا وقت گزارا، اللہ کے نبی کی خدمت کرتے رہے۔ پیارے محبوب نے بھی اپنے چچاداد بھائی سے اتنا پیار کیا، جب اللہ کے نبی اپنی سواری پر بیٹھتے، کوئی سفر ہو، حج جیسا بھی سفر نظر آیا، اللہ کے نبی نے اپنی سواری پر عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور نصیحتیں کر رہے تھے۔ اتنا اللہ کے نبی کا محبوب صحابی ہے، اتنا عظیم اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر، اپنے ایک نوجوان ساتھی سے، اپنے دوست سے کہتے ہیں اے انصاری صحابی، اے فلاں صحابی، آؤ میرے ساتھ چلو۔ یہ نبی کے صحابہ دین سیکھنے میں مصروف ہے، دین سکھانے میں مصروف ہے، ہم جاتے ہیں ان سے اللہ کا قرآن سیکھیں گے اور اللہ اکبر نبی کی حدیثیں ہمیں یہ سکھائیں گے۔ اس انصاری نوجوان نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں، جائیں یار اپنا کام کرو، اتنے بڑے بڑے لوگ سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے گئے، تیری میری ان کے درمیان کیا اہمیت ہوگی؟ عبداللہ بن عباس کہتے رہے او میرے بھائی آجا، فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اللہ کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ لیکن اس نے نہیں مانی، عبداللہ بن عباس نے دل چھوٹا نہیں کیا، صحابہ کی خدمتوں میں جاتے، دین سکھانے والوں کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، جوش تھا، اللہ اکبر، خروش تھا، دین سیکھنے کا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی کا یہ صحابی عبداللہ بن مسعود ایک دروازے پر گیا، ان کو معلوم تھا کہ یہاں رہنے والے کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہاں رہنے والا اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے مسئلوں کو جانتا ہے، یہاں پر رہنے والا دین سے واقف ہے، میں اللہ کے رسول کی حدیث سیکھوں گا۔ دروازے پر گئے، پتا چلا کہ گھر والا سو رہا ہے، نبی کی تعلیم، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے ان کے سامنے گئے۔ جب کسی کے دروازے پر جاؤ، سامنے والے آرام کر رہے تھے، ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، پتا چلا سو رہے تھے۔ انہوں نے بھی، عبداللہ بن عباس نے اپنی چادر زمین پر بچھائی اور تپتی ہوئی دھوپ میں تھوڑی دیر اللہ اکبر سستانے لگے۔ گھر والوں کو پتا چلا کہ کوئی مہمان آیا ہے، گھر سے جب باہر آئے دیکھا عبداللہ بن عباس لیٹے ہوئے ہیں، سستا رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، درد و غباروں پہ پڑی ہوئی ہے اور تپتی ہوئی دھوپ میں اللہ اکبر میرا انتظار کر رہے گئے۔ قریب گئے اور کہا اے اللہ کے رسول کے چچا
کے بیٹے، اے چچا جان کے بیٹے، اللہ اکبر، یہ تو بتا میرے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں سیکھنے آیا ہوں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تم مجھ سے حدیث سیکھنے آئے ہو، تم اپنے مقام کو نہیں جانتے، تم اپنے مرتبہ سے شاید واقف نہیں ہو، رب نے تمہیں بے مقام عطا کیا ہے، تمہارا شمار اہل بیت میں سے ہے، تم اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہو، نبی کے صحابی ہو، اللہ نے تم سے اور تمہارے اللہ اکبر پیارے پیغمبر نے تم سے محبت کی اور تمہارے بارے میں بشارتیں دی ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم میرے دروازے پر آئے ہو۔ اللہ اکبر، تم مجھے آرڈر کرواتے، غلام کو بھیجتے، نوکروں کو میرے پاس بھیج کے اپنے پاس بلاتے، میں اپنے لیے سعادت اس بات کو سمجھتا کہ حدیث سنانے کے لیے میں تمہارے دروازے پر آتا، تم نے کیوں تکلیف دی؟ لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے نا، وہ علم کی وجہ سے مغرور نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں عاجزی ہوتی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے، کنواں پیاسے کی طرف نہیں آتا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ایمانی غیرت اس بات کی کیسے اجازت دے سکتی تھی کہ میں آپ کو اپنے دروازے پر بلاؤں؟ میں نے علم لینا ہے آپ سے، علم سیکھا، اور سیکھتے سیکھتے ایک وقت آیا کہ اسی نوجوان نے، جو انصاری نوجوان جس سے عبداللہ بن عباس کہہ رہے تھے کہ آؤ میرے ساتھ چلو، ہم اللہ کا دین سیکھتے ہیں، نبی کی حدیثیں سیکھتے ہیں، اللہ اکبر، ضرورت ہے، ہمیں سیکھنا ہے، پھر اس کی آگے دعوت دینی ہے، تشہیر کرنی ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس انصاری نوجوان نے منع کر دیا، لیکن وقت گزرتا گیا، پھر اس انصاری نوجوان نے دیکھا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ اکبر، عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا رہے ہیں، بیسیوں سینکڑوں ان کے شاگرد ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر اللہ کے دین کا علم اللہ اکبر عبداللہ بن عباس سے سیکھنے میں مصروف ہے۔ وہ نوجوان دیکھ کر حیران ہوتا ہے، رشک کرتا ہے کہ اللہ اکبر، پھر یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے عبداللہ خدا کی قسم مجھ سے بہت زیادہ عقل مند نکلا، میں اگر اللہ کے دین کا علم سیکھ لیتا اللہ وہی مقام جو اس کو دیا ہے مجھے بھی ملتا، لیکن عبداللہ مجھ سے بہت بہتر نکلا ہے۔ دوست تھے آپس۔ کسی نے پوچھا کہ عبداللہ یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنی رفعت اور مرتبت سے نوازا، وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ ہم سے اگر کوئی سوال ہو نا تو ہم تو بڑی بڑی ڈینگیں مارنے لگ جاتے ہیں، ارے بھائی محنت کی ہے، راتوں کو جاگے ہیں، لائٹیں نہیں ہوتی تھی پھر بھی ہم پڑھتے تھے اور آنکھ پلٹتے تھے، خاک چھانتے تھے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا پھر اس مقام پہ پہنچے ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا، متکبرانہ جملہ۔ لیکن عبداللہ بن عباس نے سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ میں نے کہا نا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو لوگوں کے بارے میں ہمدردی رکھتے ہیں، خیر خواہی رکھتے ہیں، اللہ اکبر، لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ ساری بھلائیاں اس کو عطا فرما دے، اپنے سے زیادہ لوگوں کی فکر کرنا میں اور آپ شروع کر دے، اللہ اکبر، اللہ لوگوں کا تو بھلا کرے گا، اس سے زیادہ آپ کا بھلا کرے گا۔ کسی نے پوچھا راز کیا ہے عبداللہ، تجھے اتنا بڑا مقام، پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر راز پوچھنا چاہتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے اپنی مسند پہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، الہ العالمین میں تیرا دین سکھانے کے لیے جا رہا ہوں، میں لوگوں کو قرآن پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، میں تیرے نبی کی حدیثیں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ جو علم تو نے عبداللہ بن عباس کو مجھ کو دیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ مجھ سے زیادہ علم میرے شاگردوں کو عطا فرما دے۔ آج کوئی ملے گا، کوئی استاد آخری گر پھر بھی اپنے پاس رکھتا ہے، سارے ہنر دے دے آخری گر اپنے پاس، بڑے لطیفے ہیں اس کے بارے میں بھی، میرے خیال لطیفے کا بھی وقت نہیں ہے،
ورنہ بڑا مزیدار ایک لطیفہ تھا، یکنش الدوش، اگر کسی نے سنا ہے وہ پورے اسی کی منظر کشی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے کہ میں لوگوں کے حق میں، اپنے شاگردوں کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے مقام دیا، اللہ مجھ سے زیادہ علم نہیں عطا فرمایا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ تم ہمارے لیے کوششیں کرو، ہم تمہارے لیے راہ ہموار کر دیں گے، ہدایت کے اعلی منصب پر فائز کر دیں گے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کو جنت دکھائی گئی، اللہ کے محبوب کے آگے کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر نے پوچھا جنت ابھی کھولی نہیں گئی، آج مجھ سے پہلے جنت میں کس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، مجھ سے آگے کون چل رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ آپ کا امتی جناب بلال حبشی ہے۔ اللہ کے نبی نے بلال سے پوچھا اے بلال، کون سی تیری ادا ہے، تیری کون سی خوبی ہے کہ اللہ اکبر آج تجھے اللہ نے اتنی بڑی کامیابی دے دی؟ چلتا تو زمین پر ہے لیکن تیرے قدموں کی گونج عرش بری پر اللہ اکبر سنائی دیتی ہے۔ بلال حبشی کہتے گئے اے اللہ کے رسول، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں اندازہ، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے میں وضو میں رکھنے کی میں عادت ڈالا ہوا ہوں، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں وضو کر کے تحیت الوضو ادا کر لیتا ہوں، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا ممکن ہے اللہ نے تیری اسی ادا کو قبول کر لیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہاری مدد کی جائے، چاہتے ہو کہ آخرت میں بھی تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کیا جائے، پہلی ادا اپنے میں یہ اپنا لو، یہ خوبی اپنے میں پیدا کرو، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر لو، لوگوں کے لیے دعائیں کرنے کی عادتیں ڈال لو۔ پھر فرمایا وصلاتہم، اپنی زندگی میں نمازیں ادا کرنے کی کوششوں میں لگ جاؤ، اللہ آسمانوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ نماز کو ہم نے بڑا معمولی لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دنیا میں تنگیاں پریشانیاں آئے، صبر کی عادت ڈال لو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے پریشانیاں ہو، نماز کی عادت ڈال لو، آسمانوں سے آسمان والا تمہاری مدد فرمائے گا۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ بلال کی کیسی مدد اللہ نے کی؟ یہ فرض نماز کے بدولت مدد نہیں ہوئی، یہ فضیلت، یہ بشارت، یہ مقام فرض نماز کی وجہ سے اللہ نے نہیں دیا، بلکہ بلال کی 2 رکعتوں کے وجہ سے، جو وضو کرنے کے بعد ادھر ادھر مسجد میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، اگر گھر میں بھی ہے وضو کا موقع ملا اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر 2 رکعتیں ادا کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بلال، ممکن ہے اللہ کو تیری یہ ادا پسند آئی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ نبی علیہ السلام کو جنت دکھائی گئی، آپ نے کیا دیکھا کہ جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، خوبصورت انداز میں ایک قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں اور انسنی کر دیتے ہیں، مزے لینے کے لیے، کانوں کے چسکے کے لیے، خطیب کی خطابت سے لطف اندوز ہونے کے لیے فلاں فلاں مولوی کو بلا کے اللہ اکبر محفلوں کو سجایا جاتا ہے، لیکن گفتگو کے بعد نہ بیان کرنے والے پر کوئی اثر ہوتا ہے، نہ سامعین میں کوئی اثر انداز ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب آواز آئی قرآن پڑھنے والے کی، جنت میں آواز گونج رہی ہے، بلال کے تو قدموں کی آواز تھی لیکن اس کی تلاوت کی آواز آسمانوں پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ واقعہ اپنے صحابہ کو بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ماں کی خدمت کا نتیجہ
इसी तरह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है, हारिसा बिन नौमान की आवाज थी जो जन्नत में कुरान की तिलावत की सूरत में गूंज रही थी। पैगंबर ने फरमाया, इशारा किया, हारिसा बिन नौमान जो है वो अपनी मां का खिदमतगुजार था। कोशिश करोगे कामयाबी मिलेगी। ये छोटी छोटी नेकियां हैं। जिंदगी का कब इख्तिताम हो जाए मुझे आपको नहीं मालूम। अल्लाह मदद करता है। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बड़े गरीब सहाबी, छोटी उम्र है, अपना वाक़िया कहते हैं कि मैं लोगों की खिदमत करता था, मैं लोगों की गुलामी करता था, मैं लोगों की अल्लाहु अकबर नौकरी करता था। गुरबत का मेरा ये आलम था। जो बड़े सरदार, बड़े बड़े चौधरी, इलाकों के कबीलों के बडेरे थे, मैं उनके जानवरों को हकाला करता था। मकसद ये कि उनके जानवर चराता था, और जब वो खाते पीते जो रोटियां बच जाती, जो खाना बच जाता, हजरत अबू हुरैरा कहते अपनी बची हुई रोटियां वो मेरे सामने डाल दिया करते थे। उनका बचा हुआ खाना खा के मैं अबू हुरैरा अपना पेट भरता था। इतनी गुर्बत थी। इस्लाम लाए, अल्लाह ने अल्लाह अकबर दीन की दौलत से माला माल किया। अल्लाह के रसूल की खिदमत में जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के नबी के खादिम बन के रहे, अल्लाह के रसूल के शागिर्द बन के रहे, अल्लाह के रसूल के गुलाम बन के रहे, अल्लाह के रसूल के नौकर बन के रहे। पैगंबर के बुए को छोड़ा नहीं, पैगंबर के दरवाजे को नहीं छोड़ा। अल्लाह के रसूल के घर के हुजरे के सामने रियाजुल जन्नह में अपना वक्त गुजार देते थे, मस्जिद नबवी में अपने वक्त गुजारते। न घर की फिक्र, घर तो था ही नहीं, ना अल्लाह अकबर काम की फिक्र थी, न दुनिया की फिक्र थी, न दुनिया की लज्जतों और चस्कों की उनको फिक्र थी। बस अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत, और एक मंशा उनकी ये होती थी कि पैगंबर से मैंने दीन सीखना, मैंने पैगंबर से दीन सीखना, मैंने पैगंबर से दीन सीखना है। और अल्लाह के रसूल को नहीं छोड़ते, महफिल को नहीं छोड़ा करते थे। और कैफियत यह कि भूख की वजह से कभी कभी चकरा जाते थे, गशी खा के जमीन पर गिर जाते, अल्लाह अकबर, बेहोश हो जाते थे। लोग समझते कि शायद मिर्गी का दौरा है या कोई और दौरा इन पर पड़ा है। लोग उठाते हिलाते पूछते, अबू हुरैरा क्या बात है, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई दुख दर्द? कहा कुछ भी मुझे नहीं है। पता ये चलता कि भूख की वजह से गशी खा के गिर गए। मकाम दिया, नबी ने दुआएं दी उनकी खिदमत के नतीजे में। चादर को अल्लाह अकबर बंद किया और उनके सीने से लगा दिया, चादर उन्हें उड़ा दी। सारी जिंदगी उस चादर को अपने जिस्म से सजा के रखा। खिदमत का नतीजा पता क्या मिला? फिर एक वक्त आया कि गवर्नरी के ओहदे पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फाइज कर दिया। वो क्या कहते हैं, बड़े अपनी मसनत पे बड़ा जवान थे, यही लफ्ज कहा जाता है। मुझे ये कड़ी गाड़ी उर्दू नहीं आती है, मुझे ये शकील लफ्ज आते नहीं है, लेकिन कभी कभी अदा करने की कोशिश करता हूं। अपनी मसनत पे बैठे हुए बड़ी शान के साथ, बड़ी शौकत के साथ, गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, घमंड नहीं, आजिजाना अंदाज में गुरबत का आलम आप सुन चुके हैं। खिदमत में इंतहा कर दिया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, लेकिन अल्लाहु अकबर अपनी मसनत पर, अपनी कुर्सी पर, गवर्नरी के ओहदे पर बैठे हुए गए। अल्लाह अकबर खंकारते हैं, खांसी आती है, अपने हलक से अल्लाह अकबर मुंह से थूक आता है, बलगम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब फेंके कहां, निकाले कहां? अल्लाह अकबर, लोग सामने बैठे हुए गए, अपनी जेब से कीमती रुमाल और रेशमी रुमाल निकाल कर अपना थूक, अपना बलगम उस कीमती रुमाल पर फेंकते हैं, डालते हैं, और फिर लोगों से कहते, दुनिया वालों देखो, एक वक्त के मैं भूख की वजह से जमीन पे लौटा करता था, गुर्बत का मेरा ये आलम था, शायद मेरे जैसा कोई गरीब नजर नहीं आता होगा, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे दीन के बदौलत, अल्लाह अकबर, कुरान के बदौलत, अल्लाह के नबी की हदीसों के बदौलत, सीखने सिखाने के बदौलत अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता किया। अगर अबू हुरैरा थूकना भी चाहता है तो रेशमी रुमालों पर उसका थूक आता है। रेशमी रुमालों
اور कीमती अल्लाह अकबर टिश्यू पेपर जो है उनके लिए मुहैया की जाते हैं। अबू हुरैरा, तुम इतने अजीम इंसान हो, तुम्हें जाने की इधर उधर जरूरत नहीं है, तुम यही बैठे बैठे अपने रुमाल के अंदर ही थूक फेंक दो। ये मकाम क्यों मिला? अबू हुरैरा कहते हैं कि दीन की बदौलत मिला। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी है मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत है। रात को कुरान पढ़ रहे, सूरतुल कहफ की तिलावत कर रहे। सूरतुल कहफ वो मशहूर वाक़या, जब इन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, बराबर में सवारी बंधी हुई थी, उसने उछलना शुरू कर दिया। बेटा भी बराबर में सो रहा है। डर हुआ कि कहीं ये मस्ती में ज्यादा ना आ जाए, ऐसा ना हो कि ये रस्सियां तोड़े। मेरा बच्चा बराबर में है, अपने पैरों में अगर इसने मेरे बच्चे को रोन दिया, मैं तो अपने बच्चे से चला जाऊंगा, बच्चा मुझसे चला जाएगा। तिलावत का इख्तिताम किया, नमाज पढ़ रहे थे और नमाज में सूरह कहफ की तिलावत कर, अपनी तिलावत को मुख्तसर किया, सलाम फेरा, और जैसे ही सलाम फेर के अपनी छत पे नजर डालते हैं, क्या देखा कि आसमान से अल्लाह अकबर टिमटिमाते हुए चिराग, लैंप, रोशनियां जो है उनकी घर पर अल्लाह अकबर आ रही थी। जब इन्होंने अपने कुरान की तिलावत के नमाज का इख्तिताम किया तो वो रोशनियां, वो लैंप, वो नूर, वो आसमान की तरफ दोबारा वापस जाने लगे। नबी अलैहिस्सलाम को बताया, अल्लाह के रसूल ये वाक़या पेश आया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जानते हो वो रोशनियां कैसी थी, वो नूर क्या था? नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम तिलावत कर रहे थे ना, तुम्हारी तिलावत के अंदर इतना असर था, इतना तकवा था, इतनी खशियत थी कि अल्लाह अकबर, तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। काश के तू तिलावत को जारी रखता। अल्लाह के रसूल, मुझे अपने बच्चे की फिक्र थी, वो ना मर जाए। पैगंबर ने फरमाया, ठीक है, लेकिन अगर तू अपनी तिलावत को जारी रखता, ये आसमान से फरिश्ते जमीन पर उतरते रहते यहां तक कि सुबह हो जाती, और मैं नमाज के बाद रोशनियां जब आती तो मैं अपने सहाबा को दिखाता, देखो ये जमीन पर फरिश्ते आए हुए हैं और ये मेरे सहाबी की तिलावत को सुनने के लिए आए थे। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान पढ़ते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी रात को तहज्जुद पढ़ के अपने हुजरे से बाहर आए, रास्ते में अल्लाहु अकबर बाहर जन्नी सहाबा के, अशारी सहाबा के खेमे लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर खेमों से गुजरते हैं, हर खेमे से कुरान पढ़ने वाले की आवाज आ रही है। आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, एक खेमे के बाहर जब अल्लाह के नबी पहुंचे, बड़ा खूबसूरत अंदाज, बड़ा खूबसूरत लहजा, बड़ी खूबसूरत आवाज, रिक्कत आमाद अंदाज में कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी रुक गए और सुनते रहे, सुनते रहे। ये कौन है? इसका नाम है हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये अल्लाह के नबी का अजीम सहाबी है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू मूसा अशअरी, बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ते हो, बड़ी खूबसूरत तिलावत लहजा अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। ये वो लहजा है, वो अंदाज है कि जो अल्लाह ने हजरत दाऊद को अता फरमाया था। लहने दाऊदी से रब्बुल आलमीन ने तुम्हें नवाजा, लहने दाऊदी अल्लाह ने तुम्हें अता किया। और क्या हजरत अबू मूसा अशअरी की तिलावत को कोई शबीलों में सुन रहा था? क्या वो मस्जिद नबवी में हजारों लाखों लोगों को पढ़ा रहे थे, अपने खेमे में अकेले तन्हा, कि जिनको कोई देखने वाला नहीं है? पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनकी तिलावत को सुना और सुनकर आपने फरमाया, रब ने तुझे बड़ा अजीम मौका दिया है, लहने दाऊदी रब्बुल इज्जत ने तुझे अता किया है। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरी तिलावत को बाहर खड़े हुए सुन रहे। अगर मुझे मालूम होता, अल्लाह की कसम, इससे बेहतर अंदाज में अल्लाह ने मुझे कुरान पढ़ने का मौका दिया है, मैं और खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ता। किसी ने पूछा फिर बाद में, अबू मूसा, बड़ा मकाम अल्लाह ने तुझे दिया,
نبی نے تیری تعریف کی ہے، تیرے قرآن پڑھنے کی تعریف کی ہے، اللہ نے نبی کے ذریعے تیری مقام، تیری رفعت اور مرتبت کو بیان کیا، نبی نے تیری تعریف کی ہے۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ راز کیا ہے، اکثر و بیشتر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ راز کیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہ میں جہاد کرتا ہوں؟ نہیں۔ میں دیگوں پہ دیگیں پکا کے لوگوں کو کھلاتا ہوں؟ نہیں۔ میں لوگوں میں راشن بانٹتا ہوں؟ نہیں۔ وہ ساری خوبیاں ان میں وہ موجود ہوں گی، حسب توفیق اور استطاعت ہر کام میں انہوں نے دلچسپی لی ہوگی۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ پوچھتے ہیں اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راز پوچھنا چاہتے ہو کہ نبی نے میری تعریف کی تھی؟ سنو، جب سے اللہ نے مجھے دین کی سمجھ دی ہے، جب سے قرآن کی دولت سے اللہ نے مجھے ابو موسیٰ اشعری کو مالا مال کیا ہے، خدا کی قسم میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، میں نے قرآن نہ اٹھایا ہو، میں نے اللہ کے قرآن کو نہ دیکھا ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے میری تعریف کی ہے، اور اللہ نے یہ مجھے لہجہ، یہ انداز، یہ ملک کا قرآن پڑھنے کا عطا کیا ہے، میری زندگی کا معمول ہے۔ میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن میں نے قرآن نہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ بھی ایک صحابی گزرے گا یہاں سے، وہ جنتی آئے بڑا عجیب ماں، تھوڑی دیر گزری، صحابہ منتظر تھے کہ کون گزرتا ہے، دیکھیں تو صحیح، کیا ابو بکر گزریں گے، عمر گزریں گے، عثمان گزریں گے، علی گزریں گے، طلحہ گزریں گے، زبیر گزریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سب عظیم مرتبت سے نوازے گئے، جنت کی بشارتیں اللہ کے رسول نے ان سارے صحابہ کو دی ہے۔ پیارے پیغمبر کے صحابہ منتظر، تھوڑی دیر گزرتی ہے، اللہ کے نبی کا صحابی نظر آتا ہے، لگا صحابہ اللہ اکبر بڑا رشک فرماتے گئے، سیدھے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے، الٹے ہاتھ میں انہوں نے اپنی جوتیاں اٹھائی ہوئی ہے، اور چہرے سے پانی کی بوندیں ٹپکتی ہوئی، داڑھی سے ہوتی ہوئی، کچھ بوندیں کپڑوں پر اور کچھ بوندیں زمین پر گر رہی ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے یہ چاہا کہ میں پوچھوں تو صحیح، اللہ اکبر تیرے میں خوبی کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے، کون سا تیرا عمل ہے؟ رات ان کے گھر میں چلے، دیکھتا ہوں وہی تہجد، وہی قرآن کی تلاوت، وہی معمول جو دیگر صحابہ کے طرز زندگی ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل ہے، اس انداز میں انہوں نے زندگی وہ گزار رہے۔ آخر جب کوئی ایسی چیز انہیں نہیں ملی کہ اللہ اکبر جس سے وہ اثر انداز ہو، چونکہ تہجد ایک عام چیز تھی ان کی زندگی کے اندر۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں کوئی تہجد پڑھتا ہے، ہم سمجھتے بہت بڑا انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ افضلیت عبداللہ بن عمر کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں بتائی تھی کہ اے عبداللہ، بڑا بھلا انسان ہے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے ہیں یہ اور اللہ کے رسول کے سالے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ جا کے اپنے اللہ اکبر اپنے بھائی سے کہو اس خواب کے نتیجے میں یہ تعبیر ہے، اللہ نے عبداللہ کو بڑا مقام دیا ہے، لیکن اگر وہ رات کے تہجد کو شروع کر دے تو اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی دنیا کے اندر نظر آئے گا۔ پھر عبداللہ بن عمر نے ساری زندگی اللہ اکبر زندگی بھر جیتے جیتے بھی مرتے مرتے بھی انہوں نے رات کے قیام کو نہیں چھوڑا، رات کے قیام کو